کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1444 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 25ویں شب کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کی رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 25، جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ یہاں پر ہم نے سیکھا ہے کہ کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، لیکن پیارے امیر سنت ایک رہنمائی فرما دیجئے کہ اب کسی نے ہماری دل آزاری کی ہے اور ہم نے اسے معاف بھی کر دیا ہے، لیکن ہمارا دل کے اندر نہ وہ سسٹم ہے کہ وہ بالکل مطلب دل نہیں مان رہا ہوتا کہ انہیں معاف کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو پیارے امیر سنت یہ رہنمائی فرما دیجئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے معاف کر دیا تو معاف تو ہو گیا اس کو، اب آپ انتقام تو ویسے بھی نہیں لے سکتے، معاف کر چکے اور انتقام لینے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ہمیں تو ظاہر معاف کرتے رہنا، اسی میں عافیت ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے گا۔ یہ کوئی کم سعادت نہیں ہے کہ اللہ جس کو معاف فرما دے۔ تو یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل میں کوئی بات بندے کی رہ جاتی ہے اور اس کو اگنور کیا جائے، نظر انداز کیا جائے، اور اس بات پر غور کیا جائے کہ میں بندہ ہو کر بندہ معافی مانگتا ہے، میں اس کو معاف نہیں کر پا رہا یا نہیں کرتا، تو میرا رب بھی اگر مجھے معاف نہیں فرمائے گا تو میرا کیا بنے گا؟ تو اللہ پاک کی معافی کو یاد کرے گا، اس کی معافی کے خزانے تو بہت ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ پاک بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی تو مجھے معاف کر دے۔ یہ معافی کی آج یعنی خاص سمجھو کہ رات، کہ اس رات میں نے اگر یہ لیلۃ القدر ہے تو لیلۃ القدر کی یہ بہترین دعا ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی۔ تو یوں مطلب ہے کہ اس میں معافی کا درس ہے ہمارے لیے، ہم معاف کر دیا کریں دل میں، مطلب ہے کہ یہ کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کون مقبول ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے یہی مقبول ہو جس کا ہمارے دل سے میل جا نہیں رہا معاف کرنے کے باوجود، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ میل نکل جائے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ کوئی شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو ان کو بس وہ بھاتا نہیں تھا، یہ مطلب دل ان کو گوارا نہیں کرتا تھا، اگرچہ وہ بزرگ نہ اس کو توہین کرتے تھے نہ اس کو جھاڑتے تھے، لیکن وہ دل میں جمتا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ایک بار اس کا علاج یوں کیا کہ اس شخص کو تنہائی میں کہا کہ آپ اپنا پاؤں میرے منہ پہ رکھے، وہ پھڑک گیا، اس نے کہا حضور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں، میرا گندا پاؤں اور آپ کا مبارک منہ؟ بولا نہیں یہ تم کو کرنا ہے۔ اب وہ تم کون ہمت کرے گا، تو وہ تو مانے نہیں، وہ صاحب تو نہیں مانے، لیکن اس اللہ کے نیک بندے نے اس کا پاؤں پکڑا
पाँव पकड़ के उसके पाँव का तलवा अपने चेहरे पर पकड़ के मला। उस बुजुर्ग का कहना है कि मैंने जब ये अमल किया ना तो मेरे दिल से वो जो बात थी उसके ताल्लुक से वो जाती रही। ये हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या कीमिया सआदत नकल किया है। कीमिया सआदत फ़ारसी है, उसी का आपने अरबी में भी लिखा है, फ़ारसी दानों के लिए भी लिखा, अरबी जानने वालों के भी लिखा। ये सब पढ़ा। उस वक्त वो कंप्यूटर का दौर तो था नहीं, हाथ से, और न प्रेस होते थे, हाथ से लिखे जाते थे किताबें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में। मदनी चैनल के नाज़रीन, कहा कि जाता है कि बाशऊर इंसान वो है, समझदार आदमी वो है, दाना शख्स वो है, इंटेलिजेंट आदमी, ज़हीन आदमी वो है कि जो अपने आज को अपने गुज़िश्ता कल से अच्छा बनाए। प्यारे मेरे सुन्नत, आपकी इस बारे में क्या राय है? अच्छा आदमी वो है जो आने वाली कल को अपनी जिंदगी में शुमार न करे। बिल्कुल हकीकत है। आपके पास क्या गारंटी है कल आप जिंदा होंगे? अच्छा, अगर कल को अच्छा बनाना है तो कल दौलत में हम अच्छे होंगे, दुनियावी मनसब में अच्छे होंगे, दुनिया की तरक्कियों में अच्छे होंगे। अगर ये कल मुराद है तो फिर तो मौत को याद करना चाहिए कि कोई भरोसा नहीं कि हम कल कहाँ होंगे, ऊपर होंगे या ज़मीन के नीचे होंगे। तो असल कल जो है ना, वो कल तो कभी आती ही नहीं है, रोज़ाना खड़ी होती है कल कल कल। तो यूँ क़यामत भी कल आने वाली है। तो वो काम करे जो कल यानी बरोज़ क़यामत काम आए। तो जो अपनी कब्र में आने वाले काम करे, अपनी आइंदा कल को अपनी ज़िंदगी से माइनस समझे, उसको काउंट ना करे ज़िंदगी से, वो अच्छा आदमी है, वो समझदार आदमी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाल ये है कि अक्सर किसी मार्केट वगैरह में या किसी बिल्डिंग में जाते हैं वाशरूम के लिए, वहाँ के वाशरूम को इस्तेमाल करें तो अक्सर कंपाउंड लगे होते हैं। तो कंपाउंड बाज़ औक़ात गीले होते हैं, तो जब उसके ऊपर बैठते हैं तो कपड़े साथ लग जाते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं, जिस्म भी गीला हो जाता है बाज़ औक़ात। तो इस हालत में क्या जिस्म और कपड़े नापाक हो जाएंगे? ये कंपाउंड कमोड को तो नहीं बोल रहे, है ना? कमोड जी, कमोड। हाँ, वो कमोड यानी कि एक तो WC होता है जिसमें कदमचे बने होते हैं पाँव रखने के, तो और एक होता है कमोड जिसमें कुर्सी की तरह बैठ कर, तो इसका जो ऊपर का हल्का होता है प्लास्टिक का और राउंड, ये गीला होता है, शायद ये यूं कहना चाहते होंगे। तो अब ये गीला है तो ये यकीनी तौर पर अब दूसरे भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, लेकिन इसको जब तक कोई नजासत का असर ना हो ना, तो पानी भी तो लोग इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं, यकीनी तौर पर उसको नापाक नहीं कह सकते। ताहम तबीयत वाकई पसंद तो नहीं करती कि उस पर आदमी बैठे। अब अगर बैठना चाहता है तो टिश्यू से उसको खुश्क कर ले, फिर बैठ जाए। तो यूँ मतलब ये कि जो वसाविस हैं वो जाते रहेंगे। अब लोग जो जनरल पब्लिक जो है ना हमारे यहाँ, इनको इतना शायद इसका तजर्बा नहीं होता, तो ये इसको कुर्सी की तरह बैठकर इस्तेमाल करने के बजाय ये इस पर पाँव रख कर बैठते हैं, जिस तरह कदमचों पर WC पर जो पाँव रख के इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसमें बाकायदा वो चप्पलों के निशान भी होते हैं बाज़ औक़ात, और ये घिसा हुआ भी होता है कहीं, और कहीं टूटा हुआ भी होता है। अगर आदमी इत्मीनान से बैठकर सलीके से इस्तेमाल करे तो शायद ये टूटे कम, लेकिन ये टूटे फूटे होते हैं। तो ये ऐसा ही लगता है कि चप्पल रखकर ये एकदम बैठ जाते होंगे जूते लेके। तो अब ये कि वो गीला हो या सूखा हो, इससे इनको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये कदम रखकर बैठने का है नहीं। अब ये होते हैं मतलब जैसे एयरपोर्ट में तो गवर्नमेंट के जो ये बने होते हैं
پیشاب خانے وغیرہ اس میں بھی ہو سکتا ہے ہوتے ہوں, مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں, اکا دکا رکھتے ہیں معذوروں کے لیے. تو اس کو مطلب اس طرح پاؤں رکھ کر بیٹھنے کے لیے ہے نہیں ہے. یہ جو بیٹھتے ہیں پتہ نہیں ان کا حکم شرعی کیا ہوگا, کیونکہ کموڈ پر اس طرح بیٹھنے سے مجھے پتہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچتا ہے, حلقہ اس کا ڈیمیج ہوتا ہے, حلقہ نکل جاتا ہے, کبھی ٹوٹ جاتا ہے, کبھی اس میں وہ اسکریچ پڑ جاتے ہیں, پھٹ جاتا ہے بیچ میں سے یہ پاؤں سے, تو آدمی ان بیلنس بیٹھے گا. یہ بیٹھنا نہیں چاہیے اس پر اس طرح, جو طریقہ اس کا کرسی کی طرح جیسے ابھی بیٹھے ہیں, تو اس طرح کرسی کے لیے ہی ہے, یہ اس کے لیے وہی WC پاؤں رکھ کر بیٹھنے کے لیے. یہ توڑ دیتے ہیں لوگ, ڈرنا چاہیے اسے آخرت سے کہ نقصان پہنچے. اب گورنمنٹ کی چیز کو ہم نے نقصان پہنچا, یہ عام طور پہ ان کے احکام جو نا وقف کیسے احکام ہوتے ہیں, مسائل. معافی بھی کس سے مانگے بندہ, پیسے بھی جا کر کس کو پیمنٹ کرے, نقصان اگر کوئی پیمنٹ کرنا بھی چاہے کس کو دے, اور جس کو دیں گے وہ اپنی جیب میں رکھ لے, کیا بھروسہ کسی افسر کو دیں گے جا کر, اس کو تو کیا بھروسہ کہ یہ اس کے اصل جو مقام ہے اس تک پہنچا ہے. عام آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ یہ کہاں جو نقصان ہے لاس کیا پیمنٹ کرے. تو یوں ہے بڑی آزمائش. اب جیسے لوگ گورنمنٹ جاب پسند کرتے ہیں, حالانکہ ہمارے پچھلے بزرگان دین گورنمنٹ جاب سے کوسوں دور بھاگتے تھے, اور اتنی تقوی کے واقعات ملتے ہیں کہ جو گورنمنٹ جاب کرے اس کے پیسے بھی نہیں کھاتے, اس کی آمدنی سے بھی کتراتے ہیں. تو اب گورنمنٹ جاب کیوں پسند کرتے ہیں, کوئی بولنے والا نہیں ہوتا. لیٹ جائیں گے تو بنا کر رکھتے ہیں افسروں سے, لیٹ جائیں گے تو وہ پورا ٹائم لکھے گا کہ بھئی اتنے بجے ہی آ چکا. کبھی چھٹی ماریں گے تو وہ اس کی لیو لکھ لے, کیا لکھے گا, پریزنٹ, یعنی کہ اس کی حاضری لکھ لے گا کہ یہ برابر آ رہا ہے. تو یوں مطلب گورنمنٹ جاب میں, یا سمجھو کہ 4 بجے چھٹی ہوتی ہے دوپہر کو, تو یہ 12 بجے میں چلا گیا, 1 بجے میں چلا گیا. تو یوں مطلب کئی گھنٹے آئے دن یہ مار رہے ہوتے ہیں, چھٹیاں مار رہے ہوتے ہیں. اور جیسی اس میں بھی گورنمنٹ جاب بعض تو ایسی ہوتی ہے جس میں چھٹیوں کا تصور نہیں ہوتا, لیکن جنرلی جو آفس ورک ہوتے ہیں اس میں چھٹیوں کا چانس زیادہ ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا. ایک کے بدلے دوسرا کام کر لے گا, کل تو چھٹی کرنا چاہیے, اس سے کہا میں کام کر لوں گا. یہ یوں بھی آپس میں کرتے ہوں گے, یہ بھی غلط ہے سب جو بھی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح جو یہ تنخواہ لیتے ہیں نا یہ حرام ہو جاتی ہے. جتنے حصے کی تنخواہ اس طرح, جیسے کہ اب سپوز کریں گے 8 گھنٹے کی تنخواہ ہے اور 3 گھنٹے کی چھٹی ماری, تو 5 گھنٹے کی تنخواہ کا تو اس کا حق بنے گا, جبکہ وہ بھی اس نے نارمل کام بھی کیا, اس میں کام میں پھر سستی کی ہے اور نارمل سے بھی ہٹ کر کام کیا ہے. تو پھر اس میں بھی جتنا نارمل سے ہٹ کر کام کیا اس کی کٹوتی, اور 3 گھنٹے کی تو سیدھی کٹوتی ہے, جبکہ 3 گھنٹے کی چھٹی کی, پورے دن کی چھٹی کی تو پورے دن کی کٹوتی ہے. یہ کٹوتیاں نہیں ہوتی اس میں, یہ کر لیتے ہیں ترکیب, اور پوری تنخواہ ہے بٹور لیتے ہیں, اور کچھ ہو سکتا ہے افسر کو بھی منہ میں جھونک دیتے ہوں. یہ سارے مل جل کر کھا پی رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ حرام کھا رہے ہوتے ہیں ایک تعداد گورنمنٹ جاب میں خاص کر. تو عزت بھی ہوتی ہے گورنمنٹ کی ملازمت ہے اس کی, لیکن مطلب اچھا پھر ملازمت لینا بھی آسان تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کو گھر پہ بلانے آئیں گے کہ آؤ سیٹ خالی ہے. اس میں پتہ نہیں کتنے رشوتوں کے چکر چلتے ہیں, اس کے بعد جا کر وہ بیٹھتا ہے. اب جو رشوتیں در رشوتیں کر کے جو نوکری لے گا وہ آدمی کون سا اچھا ہوگا یار, صحیح آدمی کیسے جائے گا وہ, مطلب پھر وہ یعنی اب جو سب پھر آتی ہے نا تو سب پر آتی ہے بعض اوقات اس طرح. تو اس وقت ہم سب پر آئی بھی ہے, تباہی مچی ہوئی ہے نا مہنگائی کے حوالے سے, اور بھی بعض مسائل, ڈاکو چور, مطلب اتنا مطلب بولتے ہیں بڑھ گیا ہے کہ اللہ کی پناہ. اور یہ پھر برائیاں اتنی, باقی برائیاں بھی اتنی بڑھ گئی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. صحیح آدمی یوں سمجھو کہ ڈھونڈنا مشکل ہو گیا. یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں, ایسا نہیں اللہ والوں کی برکت سے نظام چل رہے ہوتے ہیں. جنرل بات کرتا ہوں کہ برائیاں بہت بڑھ گئی ہیں, آفتیں بھی بہت بڑھ گئی ہیں, مصیبتیں بھی بہت بڑھ گئی ہیں.
ہمارے لیے پریشانیاں پریشانیاں. کوئی تو آ کر بولے کہ میں 100% مطمئن زندگی گزار رہا ہوں, ہمیں سکھی ہوں. بہت مشکل ہے کوئی ایسا آدمی ہم کو ملے. اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے اور ہم سب نیک بن جائیں, اللہ پاک کی عبادت کرنے والے بن جائیں اور ہمارے اندر اس کا خوف بیٹھ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. زما ز خیبر پختونخوا نه راغلی م او زما امیر اهل سنت نه دا سوال دی چې بعضې خاندانونو کې داسې یو خاندان ای چې هغه ډېر غریب وي او پکې نور خاندان والا چې دي نو هغه مالدار وي, پیسهدار وي او مطلب نوکران وي, غټ غټ افسران وي. نو هغه نور چې کوم غریب هغه دی خپل رشتہ دار دی نو هغه له محفل کې نه غواړي او نه ورته لفټ ورکوي او هغه چې نو مطلب ډېر عزت نه ورکوي. نو خپل محفل نه داسې هغه کوي چې دا زموږ نه دې سره قطع تعلق شي. نو زه دا هغه پوښتنه کول غواړم چې دې باره کې تاسو د خلکو باره کې څه وایي چې دا قطع تعلق زمره کې څوک به راځي, غریب سړی راځي که امیر سړی. او زه یو اشعار ویل غواړم د پښتو د عاشق رسول دی. زرګیه سترګې لګوه د قدم لاره نه ده, حضرت په ایښي دي قدمونه دونه خواره نه ده. او تاسو به پېښور ته به کله راځئ انشاءاللہ. ارشاد بھائی ہیں پشاور کے پی سے تشریف لائے ہیں اور ان کا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض خاندانوں میں کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں اور کچھ غریب ہوتے ہیں. جو امیر ہوتے ہیں وہ غریبوں کو لفٹ نہیں کرواتے, غریبوں کو اچھا نہیں جانتے, یہاں تک کہ ان کو اپنی محفلوں میں نہیں آنے دیتے اور ان سے قطع تعلق کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا فرمائیں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ پشاور کب تشریف لائیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارشاد بھائی آپ نے کہا یہ لوگ خان میں راضی ہوتے ہوں گے. ارشاد خان خان میں راضی ہوتے ہیں نا, ایک پٹھان اشارے کر رہے ہیں خان, وہ ارشاد خان بخیر راغل ہے. ماشاءاللہ. یہ واقعی یہ بھی ہے کہ بعض اوقات وہ مالدار جو ہوتے ہیں وہ غریبوں کو اتنا اہمیت نہیں دیتے. حدیث پاک میں اس دعوت کی مذمت کی گئی ہے جس میں غریب کو آنے نہ دیا جائے. غریب کو تو میرا بس چلے تو میں قانون ڈال دوں, مالدار پیچھے بیٹھیں گے, غریب آگے بیٹھیں گے, سادات کرام سب سے آگے بیٹھیں گے. اور علماء تو ہمارے سر کہتا ہے ان کو تو آگے ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ ترتیب ہو کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے, غالباً تابعی, تو بہت بڑے بزرگ بہت بڑے محدث ہوئے. بخاری شریف میں بھی ان کے اقوال لیے گئے. تو یہ بھی مطلب غریبوں سے محبت کرنے والے تھے اور ان کی بارگاہ میں مالدار سب سے زیادہ ذلیل ہوتے تھے. اتنا ان کا وہ تو یعنی یہ لکھا ہوا ان کے بارے میں, یعنی ذلیل انہوں نے کوئی ذلیل اس طرح نعوذ باللہ دل آزاری کر کے یا حق طلبی کر کے نہیں کرنا ہوتا. یعنی مطلب غریبوں کو اہمیت, مالدار کو مال کی وجہ سے اہمیت نہ دینا, یہ تو ویسے بھی ہے کہ جس نے کسی مالدار کی مال کی وجہ سے تعظیم کی اس کا 2/3 دین جاتا رہا. اس کا یہ مذمت ہے کہ صرف مال کی وجہ سے ہم کسی کو مطلب وہ عزت دیں. اللہ کی بارگاہ میں مال کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی حدیث پاک میں کہ اگر دنیا کی مثال, یہ دنیا اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس کی حیثیت ہوتی تو اللہ پاک کسی کافر کو ایک گھونٹ نہ دیتا. لیکن یہ دولت آپ دیکھیں کہ غیر مسلموں کے پاس زیادہ ملے گی آپ کو. یہ اچھی چیز نہیں ہے نا, اس لیے وہ غیر مسلموں کے پاس زیادہ ملے گی یا نافرمانوں کے پاس زیادہ ملے گی, بے نمازیوں کے پاس زیادہ ملے گی, رشوت خوروں کے پاس, سود خوروں کے پاس ڈھیر کا ڈھیر ملے گی. اور نیک بندے, پرہیزگار بندے عموماً دولت سے خالی ملیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مالدار ہے تو اب یہ کہ وہ
गुनाहगार ही है या अच्छा बंदा ये हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। बाद सहाबा किराम भी मालदार थे। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु तमाम सहाबा में सबसे ज़्यादा मालदार थे। इनका माल जो था ना, वो इनका माल, इनके माल का धोवन अगर कम से कम मुझ जैसे गुनाहगार को मिल जाए तो मेरे तो गुनाह धुल जाए। इन साहिबान का माल इतना पाकीज़ा और साफ सुथरा होता था। बाद औलिया किराम भी हुए जो मालदार होते थे। तो इन साहिबान के माल का, इसको अपने यूं समझे कि जैसे मिसाल दी है कि किश्ती समुंदर में, पानी में, जब तक तो किश्ती बेहतरीन है ना, और किश्ती को कोई नुकसान नहीं होगा, और जब ये पानी किश्ती के अंदर आएगा तो किश्ती को डबो देगा। जब तक बाहर है पानी सही है। तो इसी तरह कोई कितना ही मालदार हो, वो समझो ये माल के पानी में इसकी किश्ती है, और जैसे ही ये पानी, ये माल इसका दिल में आया ना, ये डूबा। तो जो माल दिल में आया वो खराब, जब तक दिल से बाहर है जितना भी है खैर है, तो मसला नहीं है। ये मिसाल बड़ी समझाने की है। तो हमारे पास माल की मोहब्बत दिल में है असल, यूं ये इसलिए हमारे लिए ये मजम्मत का मामला है। आप अगर कोई दावा करे नहीं मेरे दिल में माल की कोई मोहब्बत नहीं है, तो बाद में देखेंगे जो कोई बैंक बैलेंस जेब में जो कुछ ये रख दे आकर, आप फौरन उसका इम्तिहान पास होगा फेल होगा सब सामने आ जाएगा। मेरे लिए मत दे भाई, तो मस्जिद के चंदे में दे दे जो कुछ जेब में है, तो समझ पड़ जाएगी। मतलब या जितना है ना तेरे पास, आधा मस्जिद बना रहे, पूरा आधा तुम रखो, आधा यार मस्जिद में दे दो, 12% दे दो। माल की मोहब्बत है नहीं, ये सब पता चल जाएगा, लेकिन किसी को टेस्ट करना बता, दिल आजारी भी हो सकती है। मैं वैसे ही नहीं एक चोट कर रहा हूँ कि ये सारे मालदार सोचे, अगर कोई ऐसा बोलता कि मेरे दिल में माल की मोहब्बत नहीं है तो कसौटी कर ले, अपने तौर पर ही सोच ले कि मैं देने के लिए तैयार हूँ। माल जाता है तो खुशी होती है, गम होता है, गम होता है। अच्छा क्यों गम होता है? इसलिए कि मोहब्बत है। वरना तसव्वुफ की एक तारीफ ये है कि तसव्वुफ खाली हाथ दिल की खुशी का नाम है। मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। ये नातिया शेर आला हज़रत का। मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, लेकिन दो जहां की नेमतें हैं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम कामरान अत्तारी है, कराची पाकिस्तान से। ये मेरी ग़ुलामज़ादी तैयबा अत्तारिया। अमीरुल सुन्नत की बारगाह में सवाल ये है कि जो बच्चों के जो कान छिदवाए जाते हैं, तो ये इसकी उम्र तकरीबन 7 माह है। 7 महीने के अंदर ही हमने इनके जो है ना वो 2-3 महीने की जब हुई थी तभी हमने कान इसके छिदवा दिए थे। तो अब सवाल ये है कि जिस तरह से बहुत सारे लोग जो है वो बचपन में इस उम्र में नहीं छिदवाते, फिर बच्ची बड़ी हो जाती है, 5-6 महीने की हो जाती है, फिर सालों 2-3-4-5 साल की हो जाती है, फिर जाकर ये छिदवाते हैं। और उमूमन जो है ना ये कान छीदने वाले जो है ये मर्द हजरात होते हैं, आदमी होते हैं। तो इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं कि ये क्या छोटी उम्र में ही करवा लेना चाहिए या तो फिर बड़ी उम्र में करवाया जाए, इसके हवाले से रहनुमाई फरमा दें। बच्ची होती है तो कंट्रोल करना आसान होता है, बड़ी जितनी बड़ी होगी उतनी उसको संभालना मुश्किल होगा। तो अब अगर 5-6 साल का जैसे आपने कहा, तो इसमें तो अगर मर्द भी हाथ लगाता है तो बाज़ाहिर तो कोई मुमानत के बजाय नज़र नहीं आ रही।
البتہ یہ کان چھدوانے کا تو رواج وہاں سے پڑا نا، سیدہ بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان، بدقسمتی سے مرد بھی چھدواتے ہیں، مرد بھی چھدواتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں ہند میں غالباً ایک مزار ہے داول شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی منت مانتے ہیں اور کان چھدوا کر کالا دھاگا اس میں ڈالتے ہیں، اور یہ جو اس طرح جو کالا دھاگا ڈالے نا اس کو بولیں گے داول شاہ جو بدلو. یہ میمن قوم کا بتا رہا ہوں جس سے اتفاق نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے لیکن یہ یوں کرتے ہیں، اس سے ایسا نہیں کرنا چاہیے، غلط کام ہے یہ، کسی بزرگ کے نام پر اس طرح کان چھیدنا. یہ بہار شریعت 3 جلد پیج نمبر 590 مسئلہ نمبر 8، عورتوں کے کان چھدوانے میں حرج نہیں اور لڑکیوں کے کان چھدوانے میں بھی حرج نہیں، اس لیے کہ زمانہ رسالت میں کان چھدتے تھے اور اس پر انکار نہیں ہوا. یہ عالمگیر کے حوالے سے بہار شریعت میں لکھا. پھر مزید آگے صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں بلکہ کان چھدوانے کا سلسلہ اب تک برابر جاری ہے، صرف بعض لوگوں نے نصرانی عورتوں کی تقلید ان کی پیروی میں موقوف کر دیا، نے کان چھدوانا ختم کر دیا جن کا اعتبار نہیں. تو یہ کہ اس میں کوئی فضیلت نہیں لکھی ہوئی، یہ لکھا ہوا کہ مطلب حرج نہیں ہے، کان چھدوا سکتے ہیں. اب یہ کہ جوان عورت ہے اور یہ مرد سے کان چھدوائے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ خطرناک ہے. تو عورت سے عورت، بھلے جوان عورت بھی اگر عورت سے چھدواتی ہے تو ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے. بعض اسلامی بھائی جلدی میں یا سستی کی وجہ سے عین مسجد میں نماز کے لیے آگے نہیں بڑھتے بلکہ فنائے مسجد میں ہی نماز شروع کر دیتے ہیں. اب بعض اوقات عرض بھی کیا جاتا ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ آگے قدم نہیں بڑھاتے، تو آپ اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایسا کرنا کیسا، یعنی عین مسجد میں جگہ ہونے کے باوجود بھی فنائے مسجد میں نماز پڑھنے کا شرعی حکم بھی ارشاد فرما دیجئے اور ہماری تربیت بھی فرما دیجئے. عین مسجد وہ جو نماز کے لیے مخصوص کر دی گئی جگہ، فنائے مسجد وہ جو ضروریات مسجد کے لیے چھوڑی گئی یا اس میں کوئی کمرے وغیرہ بنائے گئے. عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جو یہ کھلا آسمان ہے، چھت ہے، جو چھت والا حصہ یہ عین مسجد ہے، یہ نماز کے لیے، اور وہ جو حصہ ہے کھلے آسمان والا وہ ہم نے فنائے مسجد رکھا ہے کیونکہ یہاں ہم جنازہ پڑھانے کی نیت کی تھی، وہ ہم جنازے پڑھاتے تھے. اب بھی تو شاید جنازے تو اب یہاں پڑھا رہے ہیں. جی تو یوں یہ ہے فنائے مسجد. یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی بات کر رہا ہوں. یہ پھر جہاں بھی فنائے مسجد ہو تو جب تک مسجد میں جگہ باقی ہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے تو اب یہ کہ فنائے مسجد میں جا کر جماعت کی صفیں بنی اور یہ چھوڑ کے پیچھے نماز شروع کر دینا، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ کا کام ہے. اور یہ ہر جگہ لوگ سستیاں کرتے ہیں. اعتکاف میں جو لوگ آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں وہ بھی یہاں اس طرح کی بھولیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر افسوس یہ کہ سمجھنے کے لیے بھی کوئی تیار باز نہیں ہوتے. اور یہ کوئی آج کل کی نہیں ہے، یہ پرانا مسئلہ. میں جن دنوں نماز خود پڑھاتا تھا تو میں اعلانات کرتا تھا اور میں یہاں تک بعض اوقات کہتا تھا کہ جنت کی طرف آگے بڑھو، ہر نیکی جنت میں لے جاتی ہے، جنت کی طرف آگے بڑھو کہ ادھر جگہ ادھر جگہ. تو بھی کوئی بڑھتا تھا کوئی نہیں بڑھتا تھا. اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ دور کھڑے کھڑے بعض جو ہوتے نا کہ وہ 2 قدم پر مسجد ہے تو اسکوٹر پر جائیں گے، چلنے کا نام نہیں لیتے. اب پتہ نہیں طواف کیسے کریں گے، مدینہ گلیوں میں کیسے گھومیں گے. چلو ان کو بھی دعائے مدینہ، اللہ ان کو مدینہ دکھا دے. اپنے بد دعا کسی کو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہ یہ چلتے نہیں ہیں. اچھا ابھی دور کھڑے کھڑے بالکل یوں دیکھ لیا تو ان کو یوں لگے گا کہ جگہ نہیں ہے. کراچی یہ فیضان مدینہ صفحے بہت لمبی لمبی ہیں، تو میں کہتا تھا اب دور کھڑے رہ کر دیکھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تھوڑا تکلیف فرمائیں. آپ چلیں انشاءاللہ جگہ مل جائے گی.
کوئی چلتا تھا کوئی نہیں. اتنا مطلب یعنی کہ وہ سمجھانا پڑتا تھا. وہ ہر امام اتنا سمجھائے یا ان کو اس کو اتنا سمجھانا آئے یہ بھی ضروری نہیں ہے. اچھا پھر اتنا سمجھانے کا درد جذبہ کہاں سے لائے؟ تو یہ سارے مسائل ہیں. صفیں درست ہو نہیں پاتی. پہلے میں بہت سمجھاتا تھا. جو میں جن دنوں یہاں نماز پڑھاتا تھا اور یہ کیبن وغیرہ کے مسائل نہیں تھے, سیکورٹی کا مسائل بھی اتنا نہیں ہوتا تھا, تب یہ بہت سے نمازی ہوں گے جن کو پتا ہوگا میں کتنا سمجھاتا تھا. تو ہاتھ اٹھا رہے. اور کوئی کہ جنہوں نے میرا سمجھانا سنا ہو؟ لوگ کچھ تو ہیں یہاں پر ماشاءاللہ. خاص کر جمعے کو میں زیادہ جمعے کو بھی سمجھاتا تھا, آگے بڑھو جنت کی طرف آگے بڑھو, جگہ خالی ہے. لیکن لالچ ہی نہیں ہے جنت کا, جیسے ہرس ہی نہیں ہے. اللہ تو بہرحال یہ کہ آپ بھی بہت کچھ سمجھا دیا یوں کہہ کر میں نے آپ کو کہ جگہ جب تک ایک آدمی کی بھی کونے میں بھی ہے نا, پیچھے صف جان بوجھ کر شروع کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. یہاں تک کہ مسجد میں بھی شروع کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. فنائے مسجد تو الگ رہا. تو یوں مطلب یعنی کہ یہ ہے صف پوری کرنا واجب ہے. واجب کا ترک, واجب چھوڑنا یہ گناہ ہوتا ہے. یہ سمجھا کریں مہربانی کر کے اور صف پوری کیا کریں. جب تک اگلی صف پوری نہیں ہوتی پیچھے صف شروع کرنا جائز نہیں ہے, گناہ ہے. کونے تک پوری ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو یاد ہوگا جب آپ اوپر سے صفے درست کروانے کا کہتے تھے تو جب اوپر بھی ہم نماز پڑھتے تھے اسپیشلی جمعے کو, تو آپ جب ان کو کہتے تھے تو وہ آپ کو دیکھتے تھے. میرا کہتے تھے مجھے مت دیکھو, میری آواز سنو, کونوں میں جاؤ. ایک تو یہ ہوتا تھا. پھر دوسرے کیا, جن کو پیچھے کھڑے جن کو کونے میں جانا ہے تو وہ کونے میں نہیں جاتے تھے, وہ دوسروں کو بولتے تھے آگے جاؤ جگہ خالی ہے, آگے جاؤ جگہ خالی. یعنی خود چل کر آگے نہیں جا رہا جگہ بھرنے کے لیے, کسی اور کو بھیج رہا. حالانکہ جنت کی طرف چلنے کی پوری ترکیب موجود ہے, اللہ قبول فرمائے تو. لیکن یہی ہوتا ہے یار آپ آگے جاؤ وہ جگہ خالی ہے. تو بیچ میں اصل میں بیچ میں آ کر نماز پڑھنے کا رجحان ہے کہ جیسے سیڑھی کے سامنے سے آئیں گے نا تو بیچ میں, مثال کے اگر کونے سے کوئی مسجد کے کونے کے سے اگر سیڑھیاں آئیں اندر آنے کی تو یہ جس سمت سے آ رہے ہیں نا اسی سمت چلے جائیں گے. بیچ میں سے آ رہے تو جس سمت آئے چلے جائیں گے, ادھر سے آئے تو جس سمت آئیں گے وہ چلے جائیں گے. وہ نہیں ہے کہ جا کر میں چیک کروں کہ مجھے کونے میں جگہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی. یعنی ہمارے یہاں تو اتنا سمجھایا جاتا ہے پھر بھی یعنی کہ ہم رو رہے ہیں ابھی تک. تو بڑی بڑی مسجدیں بنی ہوئی ہیں جہاں سمجھانے کا اتنا رجحان نہیں ہوگا, وہاں کیا حال ہوتا ہوگا. ایک صف جتنے جو ہے نا وہ 10 صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں تھوڑے. تو سمجھانا بھی پڑے گا. اور جو اسلامی بھائی ہیں جو خود ان مسائل کو سمجھتے ہیں وہ بھی لوگوں کو بھیجا کریں کہ جائیے ادھر جگہ خالی, ادھر جگہ خالی ہے. خود بھی صف پوری ہی کریں, نہیں خود آخر میں کھڑے ہوں. تو اس طرح سب کوشش کریں گے تو اللہ کرے گا تو بہتری آئے گی. خالی ایک امام صاحب کی اوپر نہ ڈالیں بلکہ سب کوشش کریں انشاءاللہ الکریم. ایسا نہیں کہ مسجد میں شور مچ جائے, کوئی سمجھے جھگڑا ہو گیا ہے, سب کو ہٹا رہے ہیں ادھر جاؤ ادھر جاؤ. تو حکمت عملی سے, نرمی سے, جہاں اشارے سے کام چلتا ہو وہاں بولنا نہیں ہے, نہیں تو آوازیں پیدا ہوں گی. اس طرح اشارے سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک سوال یہ آیا ہے کہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں جب, تو کچھ صورتیں یاد ہو جاتی ہیں اس وقت پڑھائی کے دوران, اب وہ ان صورتوں کو بھول گئے تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ وہ ہے کہ حدیث پاک میں اس طرح ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر امت کے ثواب پیش کیے گئے, یہاں تک کہ تن کا جو مسجد سے کوئی باہر کر دے, اور گناہ پیش کیے گئے. تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا. کسی کو آیت یا سورت قرآن دی گئی اور اس نے بھلا دی, تو مسجد کی صفائی کی بھی فضیلت آ گئی اس میں کہ ایک تن کا بھی مسجد سے نکال دیا ثواب, اور سورت بلا دی گئی جس نے آیت یا سورت قرآن کو بلا دیا. اس سے بڑا گناہ میں نے نہیں دیکھا. سرکار یہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تحدید کے طور پر ہمیں مطلب کہ
ڈرے. صلو علی صلی اللہ الحبیب علی صلی اللہ محمد. آپ صف کے تعلق سے جو فرما رہے تھے حضور، اب جو کرسیاں صفوں میں رکھی جاتی ہیں، کرسیوں کے تعلق سے یہ بتائے کہ کونوں میں جیسے کرسی رکھی گئی ہے 2 یا 3 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، تب ایک کرسی پر تو چلیں کوئی ایک بیٹھ گیا، اب 2 کرسیاں خالی ہیں، تو اب وہ جو 2 کرسیاں خالی ہیں وہ خالی ہی کرسی رہیں اور پھر پیچھے صفیں بنائیں. ان کرسیوں کو بھی کوئی، اب کرسی پر بیٹھنے والا کوئی ہے ہی نہیں لیکن کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے وہ خالی کرسیوں کا؟ اس کا طریقہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کرسیاں ایک مخصوص جگہ پر رکھی ہوں، یا بہت بڑی مسجد ہے 2-3 جگہ پر پیچھے کہیں رکھی ہوں، اور جو نمازی ہیں ان کو پتہ چلی جائے گا جو کرسی کی ضرورت ہے، کسی سے پوچھ لے گا کرسی کہاں ہے، تو وہ کرسی وہاں سے اٹھا کر لے آئے. اور یہ کونے میں کرسی رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ بالکل بیچ میں بھی پڑھ سکتا نماز، امام کے بالکل عین پیچھے بھی کرسی بچھا کر پہلی صف میں وہ کرسی والا جس پر کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے شریعت کے روح سے، وہ پڑھ سکتا ہے. اچھا، کرسی کی جو ٹانگیں ہیں وہ صف کی کناری پر، جیسے اپنے فیضان مدینہ میں کالی پٹی لگی ہوئی ہے، تو کالی پٹی کے کنارے پر پچھلی ٹانگیں ہیں کرسی کی وہ رکھ دے، پھر پچھلے پائے جو ہیں یہ رکھ دے. اور اب یہ صف میں سب اس کے ساتھ صف میں کھڑے ہوں، یہ سب پوری ہے، ٹوٹی بھی نہیں ہے، صحیح ہے. 2 کرسیاں 2 بھی رکھ سکتے ہیں، 3 ہے تو 3 بھی. اسی طرح پہلے سے کرسیاں رکھنا تو خطرناک ہے، پھر تو سب پوری نہیں ہوگی، سب کٹی بھی رہے گی، یہ تو گناہ کا کام ہے. اور یہ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہوگا، بالکل لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی نا، مشکل ہی ہے. نہ یہ مدنی مذاکرے سنتے ہیں، نہ کسی سے پوچھتے ہیں، کبھی کوئی بتائے بھی تو بولیں گے آج تک ہم کو علماء نے نہیں بتایا، آپ نے بتایا. ارے میرے بھائی، علماء کو پوچھنے گئے کب تھے آپ؟ جمعے کو علماء جب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، آپ سننے گئے کب؟ آپ تو آتے ہیں خطبے کے ٹائم پر گھڑی دیکھتے ہیں کہ آج مولانا نے ابھی تک خطبہ شروع نہیں کیا، تو پھر کیسے آپ کو کوئی بتائے؟ خواب میں آ کے بتائے گا؟ جاگتے ہوئے تو اب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، خواب میں ہر ایک بتا نہیں سکتا آ کر. تو اس لیے ہم علماء کو پوچھیں، علماء سے سیکھیں، کتابوں کو کھول کر دیکھیں، پڑھیں، تو پتہ چلیں گے نا مسائل. سب کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں مسائل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سبتر اختری بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاض الجنہ اس کی حدود کہاں سے کہاں تک ہے؟ ریاض الجنہ اصل وہ ہے روضۃ الجنہ، یا عوام ریاض الجنہ بولتی ہے اس کو. ریاض تو روزہ کی جمع ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر جہاں آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، میرے ممبر سے لے کر میرے مکان عالی شان کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ روضۃ الجنہ ہے، اصل نام ریاض الجنہ میں سے ایک روضہ ہے. ریاض الجنہ مگر عوام ریاض الجنہ میں سمجھے گی، روضۃ الجنہ آپ بولیں گے تو کہیں وہ ڈھونڈنے نکلیں گے کہ پتہ نہیں یہ کہاں ہے. یہ عوام کو اتنا نہیں، جو عوام سمجھتے ہیں وہی بولی جائے. تو ریاض الجنہ کہنے میں حرج نہیں ہے. تو یہ جنت کی کیاری بھی بولتے ہیں، لیکن اب عوام جنت کی کیاری نہیں بولتے، اس کو ریاض الجنہ ہی بولتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے پیارے مرشد، آپ سے عرض تھی کہ جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو کپڑے پہنتے وقت ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ سطر چھپانا فرض ہے تو فرض کی ادائیگی کے لیے کپڑے پہن لوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیگر نیتوں کے ساتھ ساتھ یہ نیت ویلڈ کرتی ہے نہیں کرتی؟ جزاک اللہ خیرہ. ستر پوشی، کہ میں ستر پوشی کروں گا، یہ آسان لفظ ہے لیکن مشکل الفاظ ہیں. میں اپنا ستر چھپاؤں گا، یا ستر یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا تو پردے کی جگہ چھپاؤں گا. اس لیے میں تو یہ پاجامے میں یہ نیت ہو سکے گی، پاجامہ ہے، تیبند ہے، پینٹ ہے. جو کرتا پھر اوپر کا تو اس میں یہ نہیں، اس سے آدمی زینت لیتا ہے اپنی. اگر خالی پاجامہ پہن کر ایک مہذب آدمی تو کبھی بھی نہیں جائے گا لوگوں کے سامنے. اس طرح کے آوارہ لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ آ جاتے ہیں بازار میں، لیکن ایسوں کی تو پھر گواہی بھی رد ہے نا، وہ عدالت ساقط ہو جاتی ہے اس طرح کے لباس پہننے والے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل اسلامی بہنیں مدینہ شریف جاتی ہیں تو وہاں سے اپنی آڈیو کلپ بنا کر اسٹیٹس وغیرہ پہ لگاتی ہیں، جیسے میں حرم میں ہوں، آپ کے لیے دعا ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح بعض پردے میں رہ کر اپنی ویڈیوز بھی بنواتی ہیں اور پھر اسے اسٹیٹس پہ لگاتی ہیں. مختلف خاندان کے جو گروپس ہوتے ہیں ان میں بھیجے جاتے ہیں. تو یہ ایسا کرنا کیسا؟ آڈیو بھی بھیجتی ہوں گی، کوئی بھروسہ نہیں ہے. چہرہ کھلا بھی ہوتا ہوگا، بالکل یہ کرتی ہوں گی. یہ اگر غیر مردوں کی نظر پڑتی ہے پھر تو مسئلہ ہے. اگر اس نے کسی ایسی اپنی اسلامی بہن کو بھیجی، جیسے سگی بہن کو بھیجی، اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کسی غیر مرد تک یہ آواز نہیں جائے گی، کسی غیر مرد کو یہ صورت نظر نہیں آئے گی، نہیں دکھائے گی، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، تب تو جائز ہونے کی صورت نظر آ رہی ہے. ورنہ یہ کیا ہے، خطرناک تو ہے. ہر صورت میں اس کو میں ناجائز تو کہنے کے لیے مشکل ہے، لیکن یہ کہ یہ اسلامی بہنوں کی بے باکی یہ نہیں ہونی چاہیے اس طرح. اب یہ کہ مردوں کے پیچھے پیچھے یہ ہیں یا کیا ہے، بس سب لگے ہوئے سوشل میڈیا پہ. پہلے تو تھا نا لیڈیز فرسٹ، اب ہو گیا لیڈیز فاسٹ. فرسٹ تو ختم ہو گیا، فاسٹ ہو گئی ہے. تو دوڑ رہے ہیں، آدمی کے بھی قابو میں نہیں ہے، اتنی آگے نکل گئی ہے. آپ جو فرما رہے ہیں بس یہ اللہ کرے کہ یہ اس سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے. موبائل نے واٹس ایپ وغیرہ جو بھی ہے، کیونکہ اس میں تو بٹن دباؤ تو بعضوں کا ایسا رانگ نمبر چلا جاتا ہے اور کہاں نکل جاتا ہے، اور کس کے ذریعے کس کے پاس چلی جاتی ہے کچھ نہیں پتا. دوست موبائل اٹھا لیتے ہیں، دوست واٹس ایپ چیک کر لیتے ہیں، دوست گیلریوں میں چلے جاتے ہیں، دوست فوٹو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسا کچھ نہیں تو پھر خدا نہ خدا کہ یہ چوری ہو گیا یا کوئی نکال کے لے گیا تو اس کے بعد آپ کے سارے مطلب کہ فیملی فوٹوز یہ ساری چیزیں اس کے بعد چلی جائیں گی. تو بس میں تو یہی درخواست کروں گا، آپ اپنی مدنی بیٹیوں کو کہہ دیں کہ مہربانی کریں اس موبائل کے اندر اپنے آپ کو اس کے فتنے سے خود کو جتنا دور رکھے اتنا فائدہ ہے. جی ہاں بالکل. یہ فوٹوز تو گھر کے، خاندان کے، بیٹیوں کے، بہو کے، بہنوں کے، بھائیوں کے کچھ نہیں ہونے چاہیے. یہ تو ہے بیماری کے ہوتے ہیں، ہم کسی کو نہیں دیں گے، اپنے لیے محفوظ رکھا ہے. چور کو بھی نہیں دو گیا، چور کو بھی نہیں دیں گے. اچھا ڈاکو کو دے دینا. بھائی چور تو یہ تو چھپ کے چوری کرتا تھا، ہم نے محفوظ کر کے رکھ دیا کہ چور کی نظر نہ پڑے. ڈاکو کیا کریں گے؟ ڈاکو کو تو دینا پڑے گا. یا جان دو یا موبائل دو، تو موبائل سستا ہے نا جان کے مقابلے میں. ڈاکو تو چھین جاتا ہے، پھر یہ اس کے ہاتھ میں آئیں گی، کچھ کا کچھ ہو جائے گا. یہ واقعی اس میں نہیں ہونا چاہیے بالکل. نہ آواز ہو، نہ تصویریں ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں. ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.